بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ پرانے چائنا کے مشرقی صوبے میں 3 مونکس رہتے تھے۔ ان کا نام کوئی نہیں جانتا کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کو اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ چین میں بس انہیں 3 ہنستے ہوئے سادھوؤں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ تینوں ہمیشہ اکٹھے رہتے۔ ان کا بس ایک ہی کام تھا، وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر کرتے رہتے۔ گاؤں میں داخل ہو کر وہ اس کے بازار یا کسی مرکزی جگہ پر کھڑے ہو جاتے اور ہنسنا شروع ہو جاتے۔ وہ پورے دل کے ساتھ ہنستے۔ انہیں دیکھ کر وہاں سے گزرنے والے، وہاں رہنے والے اور آس پاس کام کرنے والے لوگ بھی ہنسنے لگتے اور ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگتے۔ آہستہ آہستہ ان کے چاروں طرف ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا اور سب لوگ اپنے غم بھول کر ان کی ہنسی میں ہنستے رہتے۔ ان کی ہنسی کے اندر اتنی بے ساختگی اور اپنا پن ہوتا کہ ان کی ہنسی پورے گاؤں میں پھیل جاتی۔ پورا گاؤں ان کی ہنسی میں شامل ہو کر ہنسنے لگتا۔ جب پورا گاؤں ہنسی کے سمندر میں ڈوب جاتا تو وہ لوگوں کو ہنستا چھوڑ کر چپ چاپ وہاں سے نکل جاتے اور کسی دوسرے گاؤں کا رخ کرتے۔ وہ نہ تو کسی کو کوئی درس دیتے اور نہ ہی کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتے۔ وہ تو کسی کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے اپنی ہنسی سے ایسا ماحول بنا دیتے کہ لوگ اپنے سارے دکھ درد بھول کر بس ہنسنے لگتے۔ چائنا کے لوگ ان کے اس کام کی وجہ سے ان سے بہت پیار کرنے لگے اور آہستہ آہستہ وہ پورے چائنا میں مشہور ہونے لگے 3 لافنگ مونکس کے نام سے۔ اس سے پہلے اور ان کے بعد بھی کسی نے اس خوبصورت انداز میں نہیں سکھایا تھا کہ زندگی تو بس ہنسنے ہنسانے اور لوگوں میں خوشیاں پھیلانے کا نام ہے۔ کئی سالوں تک وہ ایسے ہی گاؤں گاؤں گھومتے رہے، لوگوں کو ہنساتے اور خوشیاں بانٹتے رہے۔ اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک رات جب وہ کسی گاؤں میں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک سادھو کا آخری وقت آ گیا اور وہ یہ دنیا چھوڑ گیا۔ جیسے جیسے لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی جاتی وہ اپنے کام چھوڑ کر اس گاؤں میں اکٹھے ہونے لگے۔ ان کو اس سادھو کے مرنے کا افسوس بھی تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اب یہ باقی 2 مونکس جو ہر وقت ہنسی بکھیرتے رہتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے۔ اب تو وہ ضرور روئیں گے، اپنے پیارے ساتھی کے کھو جانے پر دکھ کا اظہار کریں گے۔ یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ آج تک کسی نے بھی ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو مختلف گاؤں سے آنے والے لوگ اکٹھے ہو کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں وہ مونکس ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں سادھو تیسرے سادھو کی لاش کے پاس کھڑے زور زور سے ہنس رہے تھے اور ہنستے ہی جا رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں سے رہا نہ گیا، وہ انہیں سمجھانے کے لیے آگے بڑھے کہ یہ آپ کا بڑا پرانا ساتھی تھا، زندگی کا ایک لمبا عرصہ اس نے آپ دونوں کے ساتھ گزارا تھا اور اب یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کے مرنے پر کیا آپ کو کوئی افسوس نہیں؟ کم از کم اس کے مرنے پر تو آپ کو ہنسنا نہیں چاہیے۔ تب ان مونکس نے پہلی دفعہ زبان کھولی اور لوگوں نے انہیں بولتے ہوئے سنا۔ کل جب ہم آپ کے گاؤں کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اس مونک نے ہم سے شرط لگائی کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور مرنے والے ہیں، چلو شرط لگاتے ہیں کہ پہلے کون مرے گا، اور اب یہ شرط جیت گیا ہے۔ ہم اپنی ہار اور اس کی جیت پر ہنس رہے ہیں۔ وہاں کے رواج کے مطابق مرنے والے کو نہلا دہلا کر نئے کپڑے پہنا کر اس کی میت کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن اس سادھو نے وصیت کی تھی کہ مجھے نہ ہی نہلایا جائے اور نہ ہی میرے کپڑے بدلے جائیں، میری میت کو ایسے ہی جلا دیا جائے۔ جب اس کی وصیت کے مطابق اسے آگ لگائی گئی اور جب آگ اس کے کپڑوں کو جلانے لگی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آتش بازی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں اور پورا آسمان آتش بازی سے ہونے والی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ گاؤں کے بچے بوڑھے سبھی لوگوں کے چہروں پر اس آتش بازی کو دیکھ کر خوشی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی اور وہ سب بھی ان دونوں مونکس کے ساتھ مل کر ہنسنے لگے۔ اصل میں اس سادھو نے اپنے لباس میں کچھ پٹاخے اور آتش بازی کا سامان چھپایا ہوا تھا جو آگ لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا اور لوگوں کے چہروں پر ہنسی بکھیر گیا۔ اس طرح وہ سادھو اپنے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے ہنسنے کا سامان کر گیا۔ اس لیے دوستو، زندگی میں جب کبھی کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس بوڑھے مونک کو یاد کر کے اپنی اس پریشانی کو ہنسی میں اڑا دیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ہنسی کی وجہ سے کوئی اور ذرا دیر کے لیے اپنے غم بھول جائے اور مسکرا دے۔